عمران خان کو اقتدار سے نکالنے والے نواز شریف تو نہیں تھا، اسٹیبلشمنٹ تھی، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کلیم کرتی ہے۔ تو نواز شریف کے گھر کے باہر احتجاج کیوں؟ آپ نے جا کر عاصم منیر کی رہائش گاہ GHQ کے باہر احتجاج کیوں نہیں کیے؟ یہ ہمیشہ مہرے بنے ہیں، یہ سہولت کار رہے ہیں۔ آپ نے عظمہ بخاری کے ایک ٹویٹ کا جواب دیا۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ ہم 4 ماہ سے سر نیچے کر کے گالیاں سن رہے ہیں۔ آپ نے نیچے لکھا 4 مہینے سے یا 4 ماہ کے پروجیکٹ کی وجہ سے۔ کیا یہ مریم نواز پر تہمت نہیں ہے؟ 9 مہینے کا پروجیکٹ 4 مہینے میں کیا گیا، یہ ایویڈنس کے اوپر چیز ہے۔ Is it proven؟ یہ کہا جاتا ہے تحریک انصاف کے بارے میں کہ اس جماعت کے اندر خواتین کو مولسٹ کیا جاتا ہے، سیکشلی ہراس کیا جاتا ہے۔ بطور سارا میر، آپ کو کبھی کسی سیاستدان نے، کسی ایکٹیوسٹ نے ہراس کرنے کی کوشش کی؟ یس۔ آپ جس طرح سے تحریک انصاف کی قیادت کے آگے بولتی ہیں، گفتگو کرتی ہیں، آپ ان کے سامنے بات کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اقرار الحسن کے سامنے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شیرنی بھیگی بلی بن کر بیٹھی ہے۔ کیا وجہ تھی؟ ان سے جو میں نے سوال پوچھنے تھے انہوں نے ان سوالوں کے جواب دیے، انہوں نے اقرار کیا۔ آپ بڑا چیختے ہیں کہ باجوے کو ہم نے جو ہے ایکسٹینشن دی۔ میں نے کہا کیا تم بولو گے کہ عاصم منیر کو ایکسٹینشن نہیں دی جانی چاہیے؟ یہ سارا کچھ کیوں ہوا اور کس نے کروایا؟ وہی لوگ جو کروا رہے ہیں۔ وہی لوگ کون؟ بطور پاکستان تحریک انصاف کی ایک کارکن، ایک ایکٹیوسٹ، کیا آپ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے مطمئن ہیں؟ اب پاکستان کے اندر جو ریاست کر رہی ہے وہ بدماشی کر رہی ہے۔ آپ اپنی مختلف ٹک ٹاکس میں کہتی ہیں کہ دنیا جہان کا گند اس وقت نون لیگ میں موجود ہے، ان کی زبان گندی ہے، ان کے لیے عورت کی کوئی عزت نہیں ہے، چادر 4 دیواری کی کوئی عزت نہیں ہے۔ دوسری طرف جب آپ وہی زبان استعمال کرتی ہیں ٹویٹر پر یا اپنی ٹک ٹاک ویڈیوز پر، تو آپ میں اور ان میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ یہ عورتیں نہیں ہیں، یہ لونڈیاں ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو پوڈ کاسٹ ود رزین حیدر مظہر۔ آج میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ نواز شریف کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہوں یا پاکستان قونصلیٹ لنڈن، ہر جگہ پر احتجاج میں صفِ اول میں دکھائی دیتی ہیں، اور نواز شریف فیملی ہو، پاکستان مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو یا کوئی جرنیل ہو، سب کو ٹف ٹائم دکھائی دیتی نظر آتی ہیں۔ اور آج ہم کوشش کریں گے کہ اس پوڈ کاسٹ میں انہیں ٹف ٹائم دینے کی کوشش کریں۔ تھینک یو سو مچ سارا میر، آپ نے ہمیں اس پوڈ کاسٹ کے لیے وقت دیا اور برطانیہ کی مصروفیت زدہ زندگی جو ہے اس میں سے آپ نے وقت نکالا۔ تھینک یو سو مچ، اور میرے لیے آنر کی بات ہے کہ آپ مجھے ٹف ٹائم دیں گے، اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ نے پلیٹ فارم پرووائڈ کیا کہ ہم اپنی بات کو آگے رکھ سکیں۔ تو بہت شکریہ۔ اچھا سارا، پاکستان کے منظرنامے سے شروع کرتے ہیں، اور خاص طور پر کیونکہ آپ کے ساتھ ایک ٹیگ لگا ہوا ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی ورکر ہیں، بلکہ ایک بہت بڑی ایکٹیوسٹ ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف، چاہے وہ برطانیہ میں ہو، امریکہ میں ہو یا پاکستان میں، عمران خان صاحب کی بہت بڑی فین فالوئنگ موجود ہے، خاص طور پر اوورسیز پاکستانیز میں۔ اور اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف یہ کلیم کرتی ہے کہ 90 to 95% لوگ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ اتنی بڑی فین فالوئنگ ہونے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کوئی مومنٹم عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اب تک کیوں نہیں بنا پائی؟ دیکھیے، جب آپ کہتے ہیں نا 90 to 95% عوام ہے، کلیم کرتے ہیں، یہ کلیم نہیں ہے۔ 8 فروری کو لوگوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، اور PTI ایک انصاف کی تحریک ہے، یہ کوئی مار داڑ یا کوئی گوریلا فورس نہیں ہے۔ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کتنا ظلم کیا، آپ 9 مئی اٹھا کے دیکھ لیں، پرامن لوگ تھے، نہتے لوگ تھے۔ انہوں نے الیکشن کے دنوں میں جو ہمارے ساتھ کیا، انہوں نے ہمارے بچے، عورتیں، کوئی بندہ نہیں چھوڑا۔ انہوں نے پاکستان کا نقشہ بدل کے رکھ دیا۔ انہوں نے ظلم کے وہ پہاڑ توڑے کہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں۔ لوگ پھر بھی نکلے، لوگ بار بار نکلے۔ عمران خان نے جب جب بلایا لوگ نکلے۔ لوگوں نے عمران خان کے حکم پہ لبیک کہا۔ 26 نومبر جب آپ نے نہتے لوگوں پہ گولیاں چلائی،
کیسے کہہ سکتے ہیں ایک ایسی سرزمین جو اسلام کے نام پہ بنی ہو، لوگ پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے نکلتے ہیں، آپ انہیں گولیاں مار دیتے ہیں، اور پھر لوگ یہ کلیم کرتے ہیں لوگ نہیں نکلتے. لوگ تو آج بھی نکلتے ہیں. لوگ جب بھی نکلتے ہیں آپ دفعہ 44 لگا دیتے ہیں، آپ کنٹینر کھڑے کر دیتے ہیں، آپ خندقیں کھود دیتے ہیں، آپ بارود، گولہ باری، گولیاں آپ کچھ چھوڑتے ہی نہیں ہیں. لیکن تو سارا ہم نے اپنے ایشیا کے، اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ہمارے ارد گرد کی جو ریاستیں ہیں، ہم نے نیپال دیکھا، ہم نے بنگلہ دیش دیکھا، ہم نے سری لنکا دیکھا. وہاں پہ موجود سیاستدان جو تھے یا وہاں کی اسٹیبلشمنٹ تھی، انہوں نے بھی اس طرح کی پابندیاں لگانے کی کوشش کی، لیکن وہاں کے لوگ ڈی چوک پہ پہنچ کے واپس تو نہیں گئے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا کارکن تو جس کو لیڈ بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور کر رہے تھے، وہ گھروں کو واپس لوٹ گئے. دیکھیں وہ لوگ گھروں کو واپس نہیں لوٹے تھے. آپ مجھے بتائیں نیپال کے اندر یا بنگلہ دیش کے اندر ان کی فورسز، ان کے لوگ ان کے ساتھ کھڑے تھے. یہاں پہ جب علی امین، بنگلہ دیش کے اندر تو ہم نے دیکھا کہ کتنے نوجوان مرے، نیپال میں ہم نے تازہ دیکھا ہے. 26 نومبر کو بھی لوگ مرے ہیں، لوگ وہاں سے نہیں گئے تھے. لیکن تحریک انصاف نے وہ لاشیں گرائیں. تحریک انصاف نے کیسے لاشیں چلیں گرائی؟ ہم نے مان لیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے یا ریاستی اداروں نے وہ لاشیں گرائیں، دیکھیں ریاستی اداروں نے لاشیں گرائی ہیں. لیکن علی امین، تحریک انصاف نے کیا اس کا فائدہ اٹھایا، یا جس مقصد کے لیے ان لوگوں نے قربانی دی تھی وہ مقصد لیڈرشپ پورا کرنے کی طرف کہیں گئی؟ دیکھیں میں لیڈرشپ کے اوپر بعد میں آؤں گی، یہ ریکارڈ کے اوپر ہے. جب صحافیوں نے علی امین گنڈا پور سے سوال کیا کہ گولی چلی تھی کس نے چلائی تھی، آپ نے عاصم منیر سے سوال کیا تو انہوں نے کہا، عاصم منیر نے اقرار کی ہے، وہ چیز ریکارڈ پہ ہمارے پاس پڑی ہے. انہوں نے کہا ہم نے لوگوں پہ گولیاں چلائی. آپ جب بنگلہ دیش کی مثال دیتے ہیں، لیکن وہ جب آپ ریکارڈ کے اوپر جو پڑھی ہیں وہ علی امین گنڈا پور ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے پبلک کیوں نہیں کی چیزیں؟ وہ دیکھیں انہوں نے پبلک کی تھی، انہوں نے نام لیا تھا کہ عاصم منیر نے کہا ہم نے فیڈرل کے کہنے پہ گولی چلائی ہے. دیکھیں آپ جب بنگلہ دیش کی اور نیپال کی مثال آپ دیتے ہیں، بہت بڑی بات کر رہی ہیں. علی امین گنڈا پور نے یہ الفاظ بولے یس آئی کہ گو آن دا عاصم ریکارڈ. منیر نے خود مانا کہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے کہنے پر گولیاں چلائی ہیں. یس یہ ریکارڈ پہ ہے، یہ میں نے آپ کے لیے ٹویٹ کیا پرابلم ہے. ہو سکتا ہے. میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہو سکتا ہے، پوری دنیا نے دیکھا ہے. وہاں پہ تو محسن نقوی نے کہا تھا صبح تک دیکھنا ہم کیا کریں گے، اور انہوں نے وہ کیا. یہ ریکارڈ پہ ہے. I'm not afraid لیکن of علی امین گنڈا پور بھی something. کہہ کے نکلا تھا کے پی کے سے کہ دیکھیں ہم عمران خان کو کس طرح جیل سے چھڑوا لیتے ہیں اس احتجاج کے بعد. دیکھیں اگر وہ نہیں کر پائے تو آج ان سے ہم نے استعفیٰ بھی تو لے لیا. وہ اگر جو کام نہیں کر پائے تو وہ اس عہدے پہ قائم بھی نہیں رہے. بطور پاکستان تحریک انصاف کی ایک کارکن، ایک ایکٹیوسٹ، کیا آپ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے مطمئن ہیں، موجودہ قیادت سے؟ دیکھیں قیادت سے جو اکثریت ہے قیادت کی، اس سے کوئی بھی مطمئن نہیں ہے. تو میں تو ایک عام سا کارکن ہوں. ان لوگوں نے جس طرح سے اپنا رول ادا کرنا تھا نہیں کیا، لیکن چند ایک لوگ جو کرنا چاہتے ہیں انہیں بھی نہیں کرنے دیا جا رہا. اس میں بہت سارے نام ہیں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم اٹ، بٹ انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں اگر اتنی فستائیت کے باوجود بھی تھوڑے لوگ نکل رہے ہیں قیادت کے، تو بہت ساری قیادت اب آپ کو آگے آتی نظر آئے گی. نہیں، اگر آپ مطمئن نہیں ہیں قیادت سے، موجودہ قیادت سے، بہت سے لوگوں سے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہیں یا ڈر سے کام نہیں کرنا چاہ رہے؟ دیکھیے یہ دونوں چیزیں ہیں. اچھا، لوگ خوفزدہ بھی ہیں. جب کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی کے گلے پہ آپ آ کے ہاتھ ڈالیں گے، جو دیکھا ہے لوگوں نے، اس کے باوجود بھی وہ نکل رہے ہیں. پھر جب ہمیں واضح ہو گیا کہ مطلب کہ خوف جو ہے بالکل وہ لوگوں میں خوف بھی ہے. کاز سے بڑا ہے. دیکھیں خوف کوس سے بڑا نہیں ہے. ہم نے بار بار کہا ہے اگر آپ خوف زدہ ہیں تو آپ یہ جگہیں چھوڑ دیں. پاکستان میں آپ بہادر لوگ سیاست کر سکتے ہیں، اور میں اس ٹرانس پہ ہمیشہ کھڑی ہوں. اور یہی لوگ ہیں جو ہماری قیادت کے، ہم نے انہیں بار بار کہا ہے، وہ زرتاج گل ہو، وہ ڈار فیملی ہو، وہ کوئی بھی ہو، ہم نے بپی ہو، اون بپی ہو، یا اس میں شہریار افریدی ہو، یا اس میں کوئی بھی بندہ ہو، حماد اظہر ہو، ہم کہتے ہیں آپ لوگ استعفے دے دیں اگر آپ بہادر نہیں ہیں. کیونکہ اس ٹائم پاکستان کے اندر بہادر لوگ جو ہے وہ سیاست کر سکتے ہیں. تو بہت ساری قیادتیں ہم تو کہتے ہیں انہیں استعفے دے دے، چھوڑ دے. سب لوگوں نے علی امین سے بھی کہا، اور خان صاحب نے آج استعفیٰ لے لیا.
پاکستان میں صحافت نہیں ہو رہی ہے، سیاست نہیں ہو رہی ہے. اب پاکستان کے اندر جو ریاست کر رہی ہے وہ بدماشی کر رہی ہے، اور بدماشی کا جواب بہادری سے دینا ہوگا. پاکستان میں نہ جمہوریت ہے، نہ ہی اس ٹائم کوئی ڈیموکریسی ہے، نہ کوئی آزادی ہے. بالکل ایسے ہی ٹھیک ہے، تو بہادر لوگوں کی ضرورت ہے. اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم اینڈ شیم اٹ، بٹ یس ہم چاہتے ہیں جو لوگ نہیں چل سکتے وہ استعفے دیں ان اور کو گھروں میں سائڈ پہ بیٹھیں ہو جانا اور ہاں چاہیے. نوجوانوں کو موقع دیں. اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں. میں نے دیکھا کہ جب رجیم چینج آپریشن ہوا اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف برطانیہ، خاص طور پر لنڈن کے جو ایکٹیوسٹ تھے جس میں آپ تھیں، ایک اور لڑکے کا نام تھا شیان علی، وہ تھا، کچھ اور لوگ تھے، انہوں نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے باہر جا کر نواز شریف کا جہاں پہ وہ رہائش گاہ احتجاج کرنا شروع کیا. ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بہت بڑے بڑے احتجاج بھی کیے گئے اور ساری رات وہاں پر احتجاج کیا جاتا تھا. اس احتجاج سے جو آپ لوگ وہاں پر جا کر کرتے رہے، پاکستان تحریک انصاف کو یا عمران خان کو کیا فائدہ حاصل ہوا؟ دیکھیں آج جو میں چھوٹی سی اگزامپل دوں گی، فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، پوری دنیا میں اس کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے، ریزسٹنس شو ہوتی ہے. فائدہ کسی بھی جو تحریکیں ہوتی ہیں ان کا فائدہ اگلی ہی صبح میں نہیں ہوتا ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے. آپ نیلسن منڈیلا کو لے لیں، آپ جتنی بھی تحریکوں کو اٹھا کے دیکھیں ٹائم لگتا ہے. اور پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پہ 78 سال لوگوں کو تعلیم سے دور رکھا گیا ہے، جہالت کی طرف دھکیلا گیا ہے، جہاں پہ دین کو بیچا گیا، جہاں پہ سیاست کو بیچا گیا، صحافت کو بیچا گیا. تو ایسی جگہ پہ شعور لے کے آنا، لوگوں کے اندر شعور کا جن بیدار کرنا، یہ بہت مشکل تھا. اور ان احتجاجوں نے، اس تحریک نے وہ جن کو بیدار کیا ہے. ہماری تحریک جو ہے وہ پرلونگ ہو رہی ہے، لیکن انشاءاللہ کامیابی ضرور ہوگی. لیکن اس سے عمران خان کو فائدہ کہاں پہ حاصل ہوا ہے؟ عمران خان کو فائدہ ہوا، پوری دنیا نے دیکھا کہ عمران خان کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے، پوری دنیا اس کو جان رہی ہے. لیکن اس میں پھر کہیں نہ کہیں یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان کو اقتدار سے نکالنے والے نواز شریف تو نہیں تھا، اسٹیبلشمنٹ تھی. اور یہ پاکستان تحریک انصاف کلیم کرتی ہے. جب تحریک انصاف یہ کلیم کرتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے نکالا، تو نواز شریف کے گھر کے باہر احتجاج کیوں؟ آپ نے جا کر عاصم منیر کی رہائش گاہ یا GHQ کے باہر احتجاج کیوں نہیں کیے؟ دیکھیں ہم نے یہ کلیم کبھی نہیں کیا ہے کہ نواز شریف نے عمران خان کو نکالا ہے. رجیم چینج باجوہ تھرو ڈونر کی گئی. نواز شریف کے گھر کے باہر جا کے احتجاج کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ مہرے بنے ہیں، یہ سہولت کار رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس دفعہ بھی رجیم چینج کروانے میں ان سب نے مل کے کتنے لوگ خریدے، جیسے پیسہ بہایا گیا، پھر آج بھی یہی سہولت کار بنے ہوئے ہیں جن کے. تو ظاہری سی بات ہے ان کے گھروں کے باہر جا کے احتجاج کیا جائے گا. 4 دفعہ ان لوگوں نے جنرل خریدے ہیں. اچھا، پچھلے دنوں میں عاصم منیر، شہباز شریف اور ان کے ساتھ چند ایک اور وزراء تھے، وہ لندن آئے. انہوں نے کسی ایونٹ میں شرکت بھی کرنی تھی. پاکستان تحریک انصاف لندن چیپٹر نے پاکستان کونسلیٹ جو لندن کے اندر موجود ہے اس کے باہر ایک احتجاج کیا، اور ایک احتجاج جہاں پر ایونٹ تھا جس میں شہباز شریف نے اور عاصم منیر نے شرکت کرنی تھی، وہاں پر بھی کیا گیا. اس احتجاج میں آپ بھی شریک تھیں اور آپ کے ساتھ ایک لڑکا شیان علی بھی شریک تھا. وہاں پر آپ کے اوپر ایک حملہ ہوتا ہے، وہ حملہ کس نے کیا تھا؟ دیکھیے پہلی بات تو ہے شیان علی وہاں پروٹیسٹ میں موجود نہیں تھا. اچھا، پہلے بھی ان کی والدہ نے میرے اوپر حملہ کروایا تھا جب نواز شریف آیا تھا، ایون فیلڈ کے باہر ہم تھے. اس دفعہ بھی جب ہم پروٹیسٹ ختم کر کے جا رہے تھے، بریفلی ہم وہاں سے گزر رہے ہیں اور پیچھے بہت ساری نون لیگ آ جاتی ہے، اور اچانک سے جب میں مڑ کے دیکھتی ہوں، ہمارے ساتھ کچھ لوگ تھے، میں نے احتجاج ختم کر دیا، ہم گھر کو جا رہے ہیں، اچانک سے ہم وہاں پہ رکتے ہیں کیونکہ گالم گلوچ شروع کر دیتی ہے یہ انتشار لیگ. ٹھیک ہے، اور ہمارے لڑکے وہاں رک جاتے ہیں. میں اتنی دور کھڑی ہوں، اچانک سے ایک خاتون آتی ہے ان بریف، ٹھیک ہے، وہ آ کے مجھے مارتی ہے. ٹھیک ہے، رسپانس میں اس کو دیتی ہوں، بہت سخت دیتی ہوں. اس کے ساتھ کھڑا ایک آدمی، اس کا نام فہیم ہے، اچھا، وہ میرے اوپر اٹیک کرتا ہے. اس کے بعد
جب پولیس دیکھ لیتی ہے پیچھے سے ایک بندہ اور میرے اوپر اٹیک کرتا ہے. یہ کون تھا؟ شان علی کی ماں گنڈے یہاں پہ پیدا کر رہی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے، گوند بنا رہے ہیں، تو اس کا جواب تو لیا جائے گا. اور اس بندے کو پھر پولیس نے پکڑ لیا، پھر وہاں پہ بہت زیادہ پولیس بھی آئی. تو ان لوگوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. شیان علی یا اس کی والدہ کو آپ سے، سارا میر سے کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں یہ لوگوں کی انسیکیورٹی ہے، ٹھیک ہے، ریگارڈنگ فیم. کہ ہاں ان لوگوں کو فیم چاہیے، ہمیں تو نہیں چاہیے نہ. ہمیں کوئی، لیکن دوسری طرف تو یہ کلیم کرتی ہے کہ آپ کو بھی فیم چاہیے. نہیں ہمیں فیم نہیں چاہیے. یہ آپ ایک ایک چیز اٹھا کے دیکھیں، ہم نے ہر کچھ برداشت کیا ہے. ٹک ٹاک پہ 4.5 لاکھ فالوورز آپ نے دیکھیے عمران خان کے نام پہ اکٹھے کیے ہیں. بالکل ہم عمران خان کے لیے مر جائیں گے. میری ماں 10 مہینے سے بے گھر ہے، میرا خاندان سارا یہاں پہ سیٹل نہیں ہے. میرے بچوں کو ایئرپورٹ پہ ہراس کیا گیا FIA کی طرف سے. میری بہن، میری دوسری بہنوں کے گھروں میں، کراچی سے لے کے گلگت تک، گلگت سے لے کے پنجاب تک FIA نے میرے گھر کے اوپر حملے کیے، میرے اوپر دہشت گردی کی FIRs ہیں. آج بھی میرا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ہے اور وہاں پہ لکھا گیا جب میں پاکستان ہائی کمیشن کے باہر گئی، میں ان کو درکار ہوں. ٹھیک ہے، مجھے دھمکیاں لگائی گئی ہیں کہ آپ کے گھر سیل کر دیے جائیں گے. ابھی میری والدہ کا گھر سیل ہے، اسے بیچ دیا جائے گا اگر آپ خاموش نہیں رہیں گی. اتنا کچھ ہم نے برداشت کیا. یو تھنک اٹس جسٹ فار فیم؟ میں کوئی کوکنگ شو کر لوں، میں کوئی جو دوسرے کام لوگ کرتے ہیں وہ کر کے مجھے اس سے زیادہ فالوورز مل سکتے ہیں اگر میرا مقصد کوئی فیم لینا ہو. ہم جہاد میں ہیں، ہم حق کی راہ پہ ہیں، اور اتنا کچھ کوئی عورت برداشت نہیں کر سکتی ہے. ہم نے اپنے اوپر، میں نے اتنا برداشت کیا. ڈیپ فیک میری تصویریں بنائی گئی ہیں، ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈز اکاؤنٹ میرے اوپر بنائے گئے ہیں. آپ بتائیں نا ان کے اوپر ایسا کچھ ہوا؟ اچھا، میں نے سوال میرے ذہن میں تھا اور آپ نے ذکر کر دیا ڈیپ فیک تصاویر کا. میرے پاس کچھ چیزیں موجود ہیں، وہ میں یہاں پہ رکھنا چاہوں گا آپ کے سامنے تاکہ ہم اس کے اوپر کھل کر بات کر سکیں. ایک طرف تحریک انصاف یہ کلیم کرتی ہے کہ تحریک انصاف کی خواتین ہوں یا مرد ہوں، ان کی ڈیپ فیک ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، تصاویر بنائی جاتی ہیں انہیں خاموش کروانے کے لیے. چاہے وہ آپ ہوں، صنم جاوید ہو، فلک جاوید ہو، یا اعظم سواتی ہوں، کوئی بھی شخص ہو، اور اس کے اوپر بات کرتی ہمیں تحریک انصاف اور تحریک انصاف کا کارکن نظر آتا ہے. اور اس کا ڈائریکٹ الزام نون لیگ پر اور اسٹیبلشمنٹ پر لگایا جاتا ہے. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ جب عظمہ بخاری کی ویڈیوز لیک ہوئیں، وہ ڈیپ فیک تھیں، وہ اوریجنل تھیں، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن اس کے اوپر آپ نے بھی کچھ ٹویٹس کیے. ان میں سے اگر آپ کہتی ہیں تو میں ٹویٹ پڑھ کے یہاں پہ ڈیفینیٹلی آپ میرا ٹویٹ پڑھیں. میں آپ کو جو ہے وہ ٹویٹ جو اور ہے وہ میں ان کا جی پڑھ کے سنا دیتا ہوں. آپ نے جو ٹویٹ اس کے اوپر کیا، جی اس کے علاوہ میں نے یہ دیکھا کہ آپ جو ہے وہ مریم نواز کے لیے بھی جو ہے وہ ٹویٹ جو ہے وہ کرتی رہی ہیں. تو کیا جو نون لیگ کی خواتین ہیں وہ خواتین نہیں ہیں، صرف تحریک انصاف کی خواتین ہیں؟ جی، اب جب آپ میرا ٹویٹ پڑھیں گے آپ مجھے وہاں پڑھ کے دکھائیے گا کہ کیا ہے. اور جو ڈیپ فیک کی بات عظمہ بخاری کرتی ہے وہ کہیں پہ پروف نہیں ہوئی ہے کہ PTI والوں نے بنائی ہے یا PTI والوں نے اس کی ڈیپ فیک ویڈیو کہیں پہ چلائی ہے. PTI والے ہمیشہ کنڈیم کرتے ہیں کوئی بھی عورت ہو ریگارڈ لیس، ٹھیک ہے. لیکن یہ لوگ جو ہیں، یہ مریم نواز کو تو میں کنسیڈر ہی نہیں کرتی ہوں. اچھا، میں یہاں پہ وہ الفاظ آپ کے بولنا چاہتا ہوں. جی پلیز. آپ نے کہا عظمہ بخاری جس قدر بکواس کرتی تھی خان صاحب پر، آج کسی نے اس کی اپنی ویڈیو ریلیز کر دی ہے. اللہ معاف کرے، توبہ توبہ. تو دیکھیں نا، میں نے اللہ معاف کرے توبہ توبہ، اس میں کیا برائی ہے؟ عظمہ بخاری، عمران خان صاحب جو امت مسلمہ کے لیڈر ہیں، یہ جو کل نواز شریف کو را کا ایجنٹ کہتی تھی، مریم نواز ایک کوئی کونسلر نہیں بن سکتی ہے، اور بی تم شہباز شریف قاتل، اور آج یہ ان کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ بھی چوری کے مینڈیٹ سے. جس طرح کی یہ زبان استعمال کرتی ہیں، جس طرح کا تحریک انصاف کا نہیں بالکل نہیں تحریک انصاف کے لوگ بالکل ایسا نہیں کرتے ہیں. یس، جب آپ کسی کو گالی دیں گے، جب آپ اس طرح کی حرکت کریں گے تو ظاہری سی بات ہے اب لوگ چنے منہ میں تو لے کے نہیں بیٹھیں گے. اب تو اس طرح کا انہوں نے ماحول بنا دیا ہے، گالی کا جواب گالی سے دینا چاہیے انہیں. میں تو یہ اب کہتی ہوں. عظمہ بخاری کے ایک ٹویٹ کے جواب میں آپ نے لکھا، عظمہ بخاری نے ٹویٹ کیا کہ عمران خان جیل میں پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں، ان کی جیل کم سسرال زیادہ لگتی ہے.
آپ اس کا جواب لکھ رہی ہیں، ہاں بس دلہن کی کمی ہے، مریم کو بھیج دو. بالکل صحیح کہا میں نے، کیونکہ جب آپ وہاں پہ اتنا بڑا کلیم کر رہی ہیں، ایک شخص جس کے انسانی حقوق آپ نے پامال کر دیے، جسے آپ نے ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے، آپ 72 سال کے امت مسلمہ کے لیڈر کے اوپر مذاق اڑاتی ہیں، تو پھر میں نے تو بالکل صحیح کہا، اور میں اس پہ ابھی بھی قائم ہوں، کیونکہ یہ عورتیں اس طرح کی ہیں. اگر انہیں سیاست آتی ہو، اگر انہیں انسانیت کا خیال ہو، پنجاب کی مائیں بہنیں، ہم جیسی مائیں بہنیں، عظمہ بخاری نے میرے جو پاسپورٹ ہیں اس کی سیکرٹری نے پبلک کیے. ان لوگوں نے ہمیں ہیراس کیا، اور میں سٹینڈ کرتی ہوں ان چیزوں کے اوپر. دے ڈیزرو بیٹر ورس دین دس. دے آر ناٹ ویمنس. اگر یہ عورتیں ہوں، انہیں تمیز ہونی چاہیے. یہ تو صحافیوں کو دھمکیاں لگاتی ہیں. سو آئی تھنک یس آئی واز رائٹ. اگر بشرا بی بی پر تہمت لگائی جائے تو آپ بھی بولتی ہیں تحریک انصاف پوری اگر بولتی ہے. بشرا بی بی ان لوگوں کو اس طرح کی زبان میں اس طرح کی ٹویٹیں لکھے تو یہ ان کو ضرور جواب دیں. Let me complete. یس گو آن. آپ نے عظمہ بخاری کی ایک ٹویٹ کا جواب دیا. عظمہ بخاری نے کہا کہ ہم 4 ماہ سے سر نیچے کر کے گالیاں سن رہے ہیں. آپ نے نیچے لکھا 4 مہینے سے یا 4 ماہ کے پروجیکٹ کی وجہ سے. کیا یہ مریم نواز پر جس طرح بشرا بی بی پر تہمتیں لگائی جاتی ہیں اس طرح مریم نواز پر تہمت نہیں ہے؟ یہ تہمت نہیں ہے، یہ ریالٹی ہے. 9 مہینے کا پروجیکٹ 4 مہینے میں کیا گیا. یہ ایویڈنس کے اوپر چیز ہے. از اٹ پروون؟ یہ چیز پبلک ہوئی. مریم نواز کو آ کے کہنا پڑا کہ میری شادی میرے دادا نے کی ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو پروو اٹ. جب آپ کی شادی ہوئی ہے تو ہوئی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ پوری دنیا کہہ رہی ہے، اور یہ چیزیں ہوئی ہیں. اور ایسی عورتوں کو میں تو لونڈی کہتی ہوں. معذرت، اگر آپ نے میوٹ کرنا ہو تو آپ کر دیجیے گا، پر بے آئی فکر ہو اسٹینڈ جائیں، اگین. ایک لفظ بھی ٹھیک ہے، میوٹ نہیں ہوگا. اب نہیں کریں گے نا. ایسی عورتوں کو لونڈیا رکھا جاتا ہے جو چوری کے مینڈیٹ سے آتی ہیں، عورتوں کے اوپر حملہ ور ہوتی ہیں، اور ایسے ایسے الفاظ یہ بولتی ہیں، جادوگرنی. عدت میں گھسیٹا گیا بشرا بی بی کو. آج بھی یہ جتنے آپ نے شاید کبھی دیکھا نہیں ہے پی ٹی آئی کی عورتوں کے اوپر کتنے یہ کمپینیں کرتے ہیں، کیسے کیسے اکاؤنٹ بنائے جاتے ہیں. پی ٹی آئی کے لوگ اب کہیں تنگ آ کے ان کے ایکشن میں ریئیکشن دیتے ہیں، اور آئی تھنک کہ یہ اب ان کو جواب دیا جائے گا. اچھا، دیر از نو مور. اب ان کے باپ نے ہی شروع کیا تھا نا، ننگی تصویریں پھینکنا، پیلی ٹیکسیاں کہنا، اور یہ رضی دادا دادا کرتی ہے. کتنی گندی زبان بولتے ہیں ان کے لوگ. ایک ایک بندہ لگتا ہی نہیں ہے یہ کوئی سیاسی لوگ ہیں. اور آپ پھر ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایسے لوگ جنہوں نے کبھی بھی اقتدار کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے آگے نہیں آئے ہیں، آج جب وہ حق کی بات کرتے ہیں آپ انہیں گالیاں ننگی گندی دے کے. مجھے یہاں کوثر کاظمی نے کتنی گالیاں دی. مریم نواز کھڑی ہو کے سن رہی تھی اندر، اس کا باپ سن رہا تھا، راشد نصر اللہ. ان لوگوں کو آج اس نے نوازا اپنے مشیر بنایا ہوا ہے. آپ کریں نا اس کے اوپر بات. یہ لوگ اتنی ننگی گندی گالیاں ابھی بھی ایون فیلڈ کے باہر یہ لوگ دیتے ہیں. آپ اپنی مختلف ٹک ٹاکس میں کہتی ہیں کہ دنیا جہان کا گند اس وقت نون لیگ میں موجود ہے، لیکن ایک طرف جب آپ یہ کلیم کر رہی ہوتی ہیں کہ سارا گند نون لیگ میں موجود ہے، ان کی زبان گندی ہے، ان کے لیے عورت کی کوئی عزت نہیں ہے، چادر چار دیواری کی کوئی عزت نہیں ہے، دوسری طرف جب آپ وہی زبان استعمال کرتی ہیں ٹویٹر پر یا اپنی ٹک ٹاک ویڈیوز پر، تو آپ میں اور ان میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ ہم نے سالوں سال نہیں کی تھی. آپ جا کے چیک کریں، سالوں سال نہیں کی لیکن تھی. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے وہ ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے. جھوٹے لوگ ہیں، چوری کے مینڈیٹ سے آئے ہیں، چور لوگ ہیں، ملک لوٹ کے وہ آج یہاں تک پہنچے ہیں. ثانیہ ماڈل ٹاؤن، دہشت گردی، بدماشی، چوری، شراب خوری، ہر چیز انہوں نے پاکستان میں عام کروائی ہوئی ہے. اب جب انہوں نے حد سے تجاوز کیا تو ان کو کہیں نہ کہیں پھر بھی ہم تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے رسپانس کرتے ہیں. اتنا بھی نہیں ہے نا کہ کوئی ایک چپیڑ مارے تو آپ دوسری دفعہ منہ آگے کر دیں. یہ تو نہیں چلے گا. آپ کے نزدیک یہ تمیز کا دائرہ ہے؟ یہ آپ کا ہی ٹویٹ ہے، کہیں گی تو میں چلا بھی دوں گا. ایک حرام خور کی حرام خور اولاد ہو تم ایسی کوئی گندی غلیظ اور عورت ہو کہ جتنا گند تم پہ ڈالا جائے اتنا کم ہے. یہ زبان بالکل آئی اسٹینڈ ود دیٹ. جب آپ
ارشد شریف جیسے بندے کے اوپر جب اس کا لاشا آ رہا ہے آپ مذاق اڑاتی ہیں, آپ لوگوں کے بیٹے قتل کرواتی ہیں, آپ مینڈیٹ چوری کرتی ہیں, آپ ملک کو لوٹتی ہیں, آپ سرے عام بدماشی کرتی ہیں, تو آپ کے لیے حرام خور کہنا, ہم آپ یہ بھی نہ کہیں, ہم آپ کو کہیں آپ کوئی ملک ہیں, آپ کوئی شہزادی ہیں. I think she deserve worse than that. اچھا, آگے بڑھتے ہیں پوڈ کاسٹ میں. تحریک انصاف کے بارے میں سوشل میڈیا پر میں جتنے بھی سوالات رکھ رہا ہوں, میں نے آپ کی وال پہ مختلف جگہ سے کمنٹس میں یہ تمام سوالات اکٹھے کیے تاکہ ایک عام دیکھنے والے کے ذہن میں جو چیزیں ہیں وہ اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے جو ہے وہ کلیئر کی جائیں. یہ کہا جاتا ہے تحریک انصاف کے بارے میں کہ اس جماعت کے اندر خواتین کو مولیسٹ کیا جاتا ہے, سیکشلی ہراس کیا جاتا ہے. بطور سارہ میر, آپ کو کبھی کسی سیاستدان نے, کسی ایکٹیوسٹ نے ہراس کرنے کی کوشش کی؟ دیکھیں, ہمیں فی الحال تو ایسا کچھ ہم نے فیس نہیں کیا ہے. ایسی چیزیں, کچھ چیزیں ڈیفینیٹلی ہوئی ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ جب انہیں ایکسپوز کیا گیا ان کے کام کو لے کے, ان کی 2 نمبریوں کو لے کے, لائک بہتر کارکردگی نہیں تھی, وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے تھے, تو انہوں نے ایسی چیزیں کی وچ از ناٹ سم تھنگ آئی وڈ سے کہ ہراس کیا یا کچھ بھی ایسا, بیکاز وی آر بریو انف, اور ہماری پارٹی میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی ہیں الحمدللہ, اور ہم نے کبھی ایسا کلیم بھی نہیں کیا. جن کے بارے میں بات کر رہی ہیں کہ جن کے خلاف آپ نے بات کی اور اس کے بعد انہوں نے کچھ ایسی چیزیں کرنے کی کوشش کی, کس طرح کی چیزیں ہیں؟ دیکھیں, میں نے ان کو رسپانس نہیں کیا, انہوں نے میری کریکٹر رسپانس کرنا بنتا ہے. نہیں, اس کا تعلق تحریک انصاف, ایک خاتون کے اوپر اگر کوئی انگلی اٹھائے گا یا اسے ہراس کرنے کی کوشش کرے گا. دیکھیں, یہ تحریک انصاف نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ لوگ تحریک انصاف نہیں ہیں. جو لوگ تحریک انصاف ہیں وہ آج بھی کھڑے ہیں, وہ اپنی اگر عورتوں, وہ اپنی تحریک مائیں انصاف بہنیں. نہیں ہے تو آپ ان لوگوں کا نام لے دیں, دیکھیں آن ریکارڈ لے کے آتے ہیں. دیکھیں, میرے لیے ان کی ویلیو نہیں ہے, ان کی اہمیت نہیں ہے, لیکن ان کو عبرت کا انجام تو بنانا چاہیے نا. وہ عبرت کا انجام لوگوں نے ایسا بنایا ہے کہ وہ اپنی شکل خود شیشے میں دیکھ کے گھبراتے ہیں. لیکن پتہ تو دنیا کو لگنا چاہیے نا کہ یہ سیکشولی ہراس کرتے ہیں, یہ ہراسر ہے. دیکھیں, آپ جو میرے سے بلوانا چاہ رہے ہو, آنیسٹلی میں تو ایسے لوگوں کا نام ہی نہیں لینا چاہتی, بٹ اف یو آر انسسٹنگ, یس, شیر افضل جیسے لوگ, شیر افضل مروت, یس, شیر افضل مروت نے آپ کو ہراس کرنے کی کوشش کی ہے. مجھے ہراس اس طرح نہیں کرنے کی کوشش کی جیسے میں آپ کو کہہ رہی ہوں. جب ہم نے انہیں ایکسپوز کیا تو ان لوگوں نے میرے اوپر اسپیسز کروائی, انہوں نے میری بہت ساری, دونوں سائڈ سے, دونوں سائڈوں کے ساتھ مل کے ان لوگوں نے کافی زیادہ مطلب گند کرنے کی کوشش کی. لیکن وہ آج کہاں چلے گئے اور آج ہم کہاں ہیں. ایون آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس, بٹ یو bring this question, that's why I'm responding, because جب آپ اتنی بڑی کاز کے لیے لڑ رہے ہوتے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آتی رہیں گی. شیر افضل مروت تو تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ لڑ کر ایم این اے بنے تھے. دیکھیں, ابھی وہ اس کی کہانی ختم ہو گئی. I don't want to discuss that man anymore. بٹ آج بھی وہ میڈیا کے اوپر, میں ان کے پچھلے اگر 3 ہفتوں کے پروگرامز اٹھاؤں تو پاکستانی میڈیا تو انہیں پروگرامز میں بٹھا رہا ہے. دیکھیں, پاکستانی میڈیا ہی نہیں ہے, کون سا میڈیا, پاکستانی میڈیا تو کوثر کاظمی کو بھی بٹھاتا ہے, پاکستانی میڈیا تو ایسے ایسے لوگوں کو بٹھاتا ہے. میں تو, پاکستان میں میڈیا ہے کہاں پہ؟ There is no پاکستانی میڈیا, سوشل میڈیا ہے سب کچھ, ٹھیک ہے. اور I don't want to discuss honestly, ہمارے پاس بہت اور سارے بھی سوال ہوں گے, یہ لوگ میٹر نہیں کرتے ہیں, یہ بہت چھوٹے, یہ بہت ظرف سے گرے ہوئے لوگ ہیں. سو شیر افضل مروت کے بارے میں اس سوال کے اختتام پر اگر آپ کو ایک جملے میں کوئی ان کو جواب دینا ہو یا ان پہ کمنٹ کرنا ہو تو کیا کہنا چاہیں گی؟ کم ظرف جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ کم ظرف ہی رہتا ہے. انہوں نے تو خان صاحب کی فیملی کو نہیں چھوڑا, تو میں کیا ہوں. اچھا, چلیں آگے بڑھتے ہیں. خاتون ہیں آپ اور پاکستان تحریک انصاف کی ورکر ہیں. لوگ مانے نہ مانے, آپ نے قربانیاں دی ہیں, اس کے اوپر ہم آگے جا کر بات بھی کریں گے. صنم جاوید, مشال یوسف زئی, یہ وہ 2 خواتین ہیں جن دونوں خواتین کو سینٹ کے لیے نامزد کیا گیا. نامزد کرنے کے بعد ان میں سے ایک خاتون آج سینیٹر بھی ہیں پاکستان کے اندر. ان دونوں کی پارٹی میں کیا کنٹریبیوشن تھی کہ انہیں سینیٹر بنا دیا اور سینٹ کے انتخابات کے لیے نامزد کر دیا گیا؟ ویل, جو کچھ ہماری پارٹی کے اندر ہو رہا ہے ہر بندہ اس سے اویئر ہے. وی آر ناٹ ہیپی ود مشال یوسف زئی. میں نے تو ہمیشہ اس کے اوپر ٹویٹس بھی کیے. شارٹ کٹ سے سینیٹر بنی ہے. میں یہ بھی نہیں کہنا چاہوں گی, بیکاز دیکھیں ڈیزرو نہیں کرتی تھی, ٹھیک ہے,
اور کوئی قربانی نہیں ہے ان کی. بشرا بی بی کے اوپر جب بنی گالا کے اندر اتنا ظلم تشدد ہو رہا تھا, لوگ اس عورت کا انتظار کر رہے تھے وہاں, جب یہ اسپوک پرسن تھی یہ وہاں نہیں آئی. ٹھیک ہے, بہت ساری ایسی باتیں ہیں, بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ ڈیٹیل, بٹ وہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی, اور اس کے اوپر میں آج بھی اسٹینڈ لیتی ہوں, اور ایسے لوگوں کو کبھی بھی آگے نہیں لے کے آنا چاہیے جن کی قربانیاں نہ ہوں. لیکن آ تو گئی ہے, آپ لوگوں نے آواز تو نہیں دیکھیں چلی اٹھائی. جائے گی, ڈونٹ وری. تحریک ہر ایک انصاف بندہ کے ایکٹیوسٹ, خاص طور پر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں, انہوں نے مشال یوسف زئی پر بات تو کہیں پہ بھی نہیں کی. نہیں, بہت ٹویٹس ہوئے ہیں, لوگوں نے بہت بات کی ہے, اور ابھی بھی بات ہو رہی ہے. شاید آپ نے میرے وہ ٹویٹس نہیں دیکھے ہیں. ہم نے تو سوال کیا ہے. دیکھیں پی ٹی آئی ایک جمہوری پارٹی ہے, ایک عوامی پارٹی ہے, یہ کوئی مروسی سیاستوان نہیں ہو رہی ہے. جو بھی کارکردگی کے ذریعے آئے گا, آج سہیل افریدی کو دیکھیں, گراؤنڈ سے اٹھا ہوا ایک ورکر ہے, آج وہ وزیر اعلیٰ بن گیا. یہ ایک جمہوری پارٹی ہے. لیکن جن لوگوں کی کوئی قربانی نہیں ہے, ظاہری سی بات ہے, عوام لوگ عمران خان صاحب کے ورکر سوال اٹھاتے ہیں, اور دیر سے ہو یا جلدی وہ لوگ اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں, اور وہ بھی پہنچ جائیں گے. آپ نے ذکر کیا ابھی سہیل آفریدی صاحب کا. ہم نے دیکھا کہ 2018 کے انتخابات میں تحریک انصاف جیتتی ہے, اور پھر محمود خان کو کے پی کا وزیر اعلیٰ لگایا جاتا ہے, اور عثمان بزدار کو پنجاب حوالے کر دیا جاتا ہے, پورا پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ. پھر جب ریجیم چینج کا وقت آتا ہے, ریجیم چینج ہو جاتا ہے اور یہ تمام لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں, پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں یہ ہمارا فیلئر تھا, اور شاید خان صاحب مردم شناس نہیں ہیں, اس وجہ سے انہوں نے ان تمام لوگوں کو نامزد کیا تھا وزارت اعلیٰ کے لیے, اور انہیں منصب دیے تھے تمام لوگوں کو, اور ہم ایک اچھی ٹیم نہیں بنا سکے تھے. یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے پارٹ پر فیلئر تھا. ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد انتخابات ہوتے ہیں, ایک ہائیبرڈ رجیم آتی ہے, اور اس کے بعد انتخابات ہوتے ہیں. پورے پاکستان میں تحریک انصاف کو نو ڈاؤٹ مینڈیٹ دیا جاتا ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ مانتی نہیں ہے. کے پی کے کا وہ مینڈیٹ ہوتا ہے جسے اسٹیبلشمنٹ بھی تسلیم کر لیتی ہے, اور وہاں پر حکومت دے دی جاتی ہے. عمران خان صاحب علی امین گنڈا پور کو نامزد کرتے ہیں وزیر اعلیٰ کے طور پر, اور وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں. آج 1 سال اور چند ماہ بعد علی امین گنڈا پور کو بھی ہٹا دیا جاتا ہے. کیا یہ بھی عمران خان کا فیلئر تھا کہ علی امین گنڈا پور جیسے شخص کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا؟ بالکل بھی نہیں. دیکھیں یہ بالکل عمران خان اتنے مرد شناس ہیں کہ عمران خان ہر بندے کو چانس دیتے ہیں کہ بندے کا پتر بن جاؤ, کچھ کر لو اگر تمہیں چانس مل رہا ہے. آپ بتائیں نا کہ کیا دوسری پارٹی میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں؟ وائی دے آلویز اٹیک پی ٹی آئی؟ لیکن پیپلز پارٹی, لیٹ می کمپلیٹ. دیکھیں علی امین گنڈا پور کو جتنا ٹائم ملا, ٹھیک ہے, آپ باقی پارٹیوں میں دکھائیں نا کہ اس نے ایک دم سے اپنے وزیر اعلیٰ کو پیچھے ہٹا دیا. کتنے فیبرری سے لے کے ابھی تک کتنے مہینے ہوئے, ٹھیک ہے. اگر انہوں نے ڈیلیور نہیں کیے تو میں نے کہا نا یہ عوامی پارٹی ہے, ان کو ہٹا دیا گیا, ٹھیک ہے. اور ایسا نہیں ہے, عمران خان صاحب بہت مرد شناس ہیں. اگر جب بار بار بزدار کہتے ہیں, یقین کریں بزدار نے اس مریم نواز سے, قائم علی شاہ سے, اور کئی ہزار لوگوں سے, ابھی جو ایک گلگت میں بیٹھا ہوا ہے, ان سے کہیں زیادہ بہتر کام کیا, ٹھیک ہے. تو خان صاحب تھے وزیر اعظم, اور خان صاحب نے بہت کچھ کیا. یہ تو ویسے ہی کہتے رہتے ہیں. آپ عثمان بزدار کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں. میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی ہوں, لیکن پالیسیز تھی. آپ اگر بہترین ٹیچر ہوتے ہیں نا, آپ ایک نکمے اسٹوڈنٹ کو بھی چلا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے سسٹم کو, آپ نے کلاس کو لے کے چلنا ہوتا ہے. تو خان صاحب ایک بہترین وزیر اعظم تھے جسے پوری دنیا نے لگ کے ہٹایا, اندر کے سسٹم نے لگ کے اسے ہٹایا. عثمان بزدار کی امبریلا کے نیچے تو بہت کچھ ہوتا رہا. دیکھیں یہ سارے تعداد کہانی ہے. نہیں, دیکھیں یہ الزامات ہیں, ابھی تک کچھ پروون نہیں ہوا ہے. باتیں جتنی مرضی کرتے رہیں, کچھ پروف نہیں ہوا ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. جی, آپ تحریک انصاف کے کسی بھی احتجاج میں ہوں, آپ کھل کر بات کرتی ہیں, سوشل میڈیا پر آپ کھل کر بات کرتی ہیں. مجھے معلوم ہوا, میں نے دیکھا نہیں, میرا آنکھوں دیکھا حال نہیں, نہ میں آپ پہ کوئی الزام لگانا چاہتا ہوں. پچھلے دنوں مینچسٹر کے اندر عارف الوی صاحب آئے, اور وہاں پر آپ شریک تھیں اس پروگرام کے اندر. یس, اچھا, آپ تھیں وہاں پر. وہاں پر عارف الوی جب تقریر کر رہے تھے یا جو کچھ بھی تھا, وہاں پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اٹھیں, آپ نے کچھ چیزوں کے اوپر شاؤٹ بھی کیا, اور آپ وہاں پر بہت زیادہ بول رہی تھیں, اور اگر کوئی اور لیڈرشپ ہوتی ہے تو آپ اس کے آگے بھی شیرنی بننے کی کوشش کرتی ہیں. لیکن چند دن پہلے
اسٹیبلشمنٹ کا ایک ٹاؤٹ اقرار الحسن لندن آتا ہے. میں نے بھی کانٹیکٹ کیا تھا ان سے پوڈ کاسٹ کے حوالے سے, اور میں اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے اقرار بھائی کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انتظار کر رہا ہوں کب آپ پوڈ کاسٹ کا ٹائم دیتے ہیں. بہت سی چیزیں ہیں پوچھنے والی, اور شاید میں سیکھ لوں یا آپ سیکھ لیں, ہم دونوں میں سے. لیکن خیر, آپ وہاں پہ بیٹھی تھیں, لیکن میں نے وہ ویڈیو کلپس دیکھے. آج میں نے آپ کے پاس آنا تھا, میں نے نکال کے دیکھے وہ ویڈیو کلپس. آپ جس طرح سے تحریک انصاف کی قیادت کے آگے بولتی ہیں, گفتگو کرتی ہیں, آپ ان کے سامنے بات کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اقرار الحسن کے سامنے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شیرنی بھیگی بلی بن کر بیٹھی ہے. کیا وجہ تھی؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے. آپ کو جو انفارمیشن دی گئی ہے وہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو نہیں پتہ, وہ بالکل جو غلط انفارمیشن دی گئی ہے. الوی صاحب جو ہیں وہ تقریر کر رہے تھے اور لوگ ان کے ارد گرد آ کے کھڑے ہوئے تھے. اب میں نے وہاں پہ آ کے یہ کہا لوگوں کو, اگر صدر الوی کی جگہ مریم نواز یا زرداری ہوتا تم لوگوں کو 200 میل دور بٹھاتے. اچھا, میں نے کہا اگر ہماری پارٹی کے لوگ کائنڈ ہیں, ہمبل ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے اوپر ہی چڑھ جایا کریں. تو میں نے ان کی پروٹیکشن کے لیے لوگوں کو کہا تھا کہ آپ لوگ تھوڑا جا کے دور بیٹھیں. اینڈ دیر واز نتھنگ سم تھنگ کہ ڈسپلن کے خلاف ہوا یا کچھ شاؤٹ کیا. یہ تھا وہ کوشچن, ٹھیک ہے. اور جو دوسرا آپ نے کہا کہ میں بھیگی بلی بن گئی تھی, شیر ہمیشہ شیر ہی ہوتا ہے, شیرنی ہمیشہ شیرنی ہوتی ہے. جو میں نے نہیں دیکھے, میں نے اس کو بہت سبق سکھایا. وہ رونے والا ہو گیا تھا آف دی ریکارڈ. اب یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, آپ پوچھیں, میں نے اس کو یہ کہا تھا, میں نے کہا یو ڈونٹ ایون ڈیزرو کہ میں آ کے تمہارے سے سوال کروں, لیکن کیونکہ یہ اس طرح کی چیزیں یہاں پہ آ کے کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم جب کامران شاہد آیا, ایسے لوگوں کو یہ اٹھا کے لے گئے اور وہاں پہ جا کے کہتے یہ تحریک انصاف ہے, دروازے بند, لوگوں کے پاس موبائل فون نہیں ہے, اپنی مرضی سے سوال کیا اور سب کچھ کاٹ دیا گیا, ڈال دیا گیا. تو میں اس حساب سے میں نے کہا تھا اگر کوئی اس طرح آتا ہے نا یہاں پہ, ہمیں بلایا کریں, ہم ان کے ساتھ سوال بھی کریں گے, اپنا موقف بھی رکھیں گے. جب میں وہاں پہ گئی وہ پہلے ہی رو رہے تھے. ٹھیک ہے, ان سے جو میں نے سوال پوچھنے تھے انہوں نے ان سوالوں کے جواب دیے. انہوں نے اقرار کیا کہ وہ پاکستان میں خوف زدہ ہیں. انہوں نے اچھا, اقرار الحسن نے آپ کے سامنے یہ کہا کہ وہ پاکستان میں خوف زدہ ہے. ہاں, وہ خوف زدہ ہیں کیونکہ وہ وہاں پہ سچ نہیں بول سکتے. پاکستان میں کھل کے صحافت نہیں ہو سکتی ہے. پھر انہوں نے یہ بھی خوف زدہ جان کا خطرہ ہے یا کوئی ویڈیوز وغیرہ ان کے ہتھے چڑھ گئی ہیں؟ اب یہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن ان کا موقف تھا کہ پاکستان میں, جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جب بغض عمران سیلاب سے بھی زیادہ بہاتے ہیں, آپ مجھے بتائیں نا پاکستان کے اندر کوئی سچ بول سکتا ہے, صحافت ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو جب وہ اقرار کر رہا ہے کہ پاکستان میں صحافت نہیں ہو سکتی ہے تو جھوٹا ثابت ہوا. آگے میں نے ان کو کہا آپ بڑا چیختے ہیں کہ باجوے کو ہم نے جو ہے ایکسٹینشن دی. خان صاحب نے 100 دفعہ اقرار کیا کہ ہماری غلطی تھی. میں نے کہا کیا تم بولو گے کہ عاصم منیر کو ایکسٹینشن نہیں دی جانی چاہیے؟ وہاں پہ ان کے 14 طبق روشن ہوئے. انہوں نے کہا میں بولوں گا. اب میں انتظار میں ہوں کہ اقرار الحسن کب بولے گا کہ عاصم منیر کو ایکسٹینشن نہیں دی جانی چاہیے. ٹھیک ہے, اور میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ آخر کب تک آپ ان لوگوں کے تسمے باندھتے رہیں گے. اور پھر جب اس نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگ ایسا کہتے ویسا, میں نے کہا 3 سال پی ٹی آئی کے لوگوں نے برداشت کیا ہے. اب جب تم لوگ گندی ننگی گالیاں, یہ انتشار لیگ, دہشت گرد لیگ دیتی ہے, تو لوگ ایکشن میں ری ایکشن دیتے ہیں. اور یہ اس لیے ہو رہا ہے, پچھلے 2-2.5 سال کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھے, پی ٹی آئی کے لوگوں نے کبھی گالی نہیں دی تھی, کبھی بدتمیزی نہیں کی تھی. اور اس بندے نے کہا میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں, وہ لوگ تو ہیں ہی ایسے. نواز شریف کی میں نے بات کی, اس نے کہا میں تو ان کی بات ہی نہیں کرتا, وہ تو ہیں ہی ایسے. میں نے کہا یہ گند, یہ گندگی, یہ غلاظت ان کی بیج بوئے ہوئے ہیں. کبھی بے نظیر کی گندی تصویریں پھینکنا, کبھی اسمبلیوں میں, کبھی خواجہ آصف, کبھی ان سب کو اٹھا کے دیکھ لیں. اس نے وہ چیزیں وہاں پہ اقرار کی. اس سے زیادہ اب ایک تاثر دیا جاتا ہے, جیسے ابھی ہم آپ کے ساتھ بھی پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, یہ تاثر دیتے ہیں کہ شاید ہمارے لوگ جو ہیں وہ بدتمیزی کرتے ہیں, انتشار کرتے ہیں, یہاں ہمیں بات کرنی نہیں آتی. یہ ایک پرسیپشن قائم کرتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں. اور میں نے اس کو یہ باور کروایا کہ ہم لوگ ایسے نہیں ہیں. جب ہمارا موقف ہے اس کو آپ آگے جا کے رکھا کریں. تو خیر انہوں نے کہا ہاں میں بیجا تنقید کرتا ہوں عمران خان پہ, میں کوشش کروں گا میں نہ کروں, میں زیادہ شرارتی ہوا ایسے کہا. تو اب اس طرح کے بندے کو پاکستان کے لوگوں پہ مجھے افسوس ہے کہ اس کو صحافی مانتے ہیں یا اس کو ولاگر مانتے ہیں. تو ہی از نو ون, ہی از ناٹ اے جرنلسٹ, ہی از نو ون, یس ہی از نو ون.
جسٹ ولاگر فار ARY, اور اچھی انٹرٹینمنٹ دیتا ہے. آپ اس کو انٹرٹینمنٹ کے کھاتے میں لے سکتے ہیں جس طرح کہ وہ پروگرام کرتا ہے. بائی دا وے اچھا 2 شخصیات ہیں مجھے شاید ذکر نہیں کرنا چاہیے ان کا، کیونکہ ایک گھٹیا ہوتا ہے، ایک گھٹیا ترین ہوتا ہے، اور ایک شاید اس سے بھی آگے کی کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن ان کا تعلق نون لیگ سے ہے. میرے خیال میں یورپ یا اسی برطانیہ یا ان ایریاز میں وہ رہتے ہیں. مجھے ایگزیکٹلی آنیسٹلی اسپیکنگ نام ان کا پورا نہیں آتا کہ کیا نام ہے کیا نہیں ہے. ایک کوئی چٹھا نام سے ہے، ایک دوسرا ہے اور انتہائی واحیات. شاید اس کے گھر خود خواتین نہیں ہیں، اور نہ اس کی کوئی بیٹی ہوگی، نہ ماں ہوگی، نہ بہن ہوگی، اور نہ ہی وہ شاید سوشل میڈیا پر ہوں، اگر ہیں تو کہ وہ اس کی گفتگو نہیں سن پاتی. وہ بڑی میٹھا جی کے نام کے ساتھ کوئی اس طرح کا شخص ہے. وہ آپ کے بارے میں بڑی غلط قسم کی زبان استعمال کرتا ہے جب آپ احتجاج کرتی ہیں. دیکھیں ان کے بارے میں میں یہ چاہتا ہوں، میں اگر زندگی میں کہیں مجھے موقع ملے اور وہ مجھے ٹائم دے دیں کہ میں ان سے چند سوالات کر سکوں، تو میں یہ حلف اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ شاید وہ گھر میرے سامنے سے رو کے اٹھ کے جائیں گے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ سارا میر خود آج اس پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کر ان کو ایسا جواب ضرور دے کہ جو الفاظ وہ آپ کے بارے میں میری بہن، میری ملک کی بیٹی اور میرے ملک کی ماں کے بارے میں بولتے ہیں، وہ جواب آج میں چاہتا ہوں اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے آپ ان کو دیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے میرے اوپر کتنی آپ نے کہا کہ میں ایسے لکھتی ہوں. جی آپ سوچیں کہ انہوں نے ہمیں کتنا مجبور کر دیا کہ ہم ان کو ایسے جواب دیں. وہ بندہ نواز شریف کے دفتر میں یہاں پہ آیا، نواز شریف کے ساتھ تصویریں ہیں، شہباز شریف کے ساتھ تصویریں ہیں، محسن نقوی کے ساتھ تصویریں ہیں. یہ ان کی پیداوار ہے. اب پھر آپ مجھے بتائیں جن کے سوشل میڈیا پتہ نہیں کیا اس کے پاس کوئی ان کا عہدہ بھی ہے، اگر ایسے لوگ ان کے پاس ہیں تو آپ مجھے بتائیں ہم انہیں کون سی زبان میں جواب دیں گے؟ ہماری پیدائش یا ہماری تربیت ان کے جیسی نہیں ہے، ہم ان کو ویسے جواب نہیں دے سکتے ہیں. لیکن میرا رب کہتا ہے کہ میں دیکھنے والا ہوں، میں جاننے والا ہوں، میں سننے والا ہوں، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے روز محشر ایک ایسی جہنم تیار کی گئی ہے جو آخری درجہ ہوگا، اور ایسے لوگوں کے لیے. دیکھیں میرا وہ لیول نہیں ہے. آپ نے پہلے کہا نا عورتیں وہ جیسا سوال کرتی ہیں نا ویسا ہم ان عورتوں کو جواب دیتے ہیں. لیکن یہ بندہ نواز شریف کا پالا ہوا ہے، شہباز شریف کا پالا ہوا ہے، محسن نقوی کا پالا ہوا ہے، اور ان کے صحافیوں کے ساتھ بھی یہ بیٹھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں اس کو یہی جواب دوں گی کہ جو تم ہمارے لیے کہتے ہو شاید وہ تمہاری اپنی بیٹی کے لیے ہے، بیوی کے لیے ہے، تمہاری ماں کے لیے، مریم نواز کے لیے، عظما کے لیے ہے، اور نواز شریف کی آگے پیچھے والی جتنی بھی خاندان کی عورتیں ان کے لیے ہے. میں تو یہی کہہ سکتی ہوں. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ میری اطلاعات کے مطابق نون لیگ کا جتنا بھی سوشل میڈیا ہے وہ مریم نواز خود کنٹرول کرتی ہیں. یہ میں شاید آپ سے سوال کرنے بیٹھا ہوں، لیکن میں خود اس چیز کا جواب، کیونکہ مجھے اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے. مریم نواز خود کنٹرول کرتی ہیں، اور ایک خاتون جو اپنے آپ کو مشرقی خاتون کہتی ہے وہ بھی سوشل میڈیا ان کی ویڈیوز اگر اس کی نظر سے گزرتی ہوں گی تو میرا مریم صاحبہ سے سوال ہے کہ مریم صاحبہ آپ کے اوپر کیا گزرتی ہے، اور یہی الفاظ اگر آپ کے بارے میں کوئی ویلاگر بن کر، جعلی ویلاگر بن کر اور فحاشی پھیلا کر ٹویٹر پر اور یوٹیوب پر اور ٹک ٹاک پر یہ تمام باتیں کرے تو آپ پر کیا گزری گی؟ یہ سوال میں ہمیشہ پوچھتا رہوں گا. آپ بڑے ہی معصوم ہیں. مجھے آپ پہ بڑا ابھی مطلب معصومانہ سب وہ ہو رہا ہے کہ مریم نواز خود کہتی ہے میرے پاس حساس ویڈیوز ہے. وہ تو خود ایسی ویڈیوز رکھتی ہے، ریکارڈ پہ پڑا ہوا ہے. تو آپ اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ لوگوں کو مشرقی عورت ہونے کا مشورہ دے. جو عورت کارڈ کھیلنے کی کوشش کرتی ہے وہ کیا ہے؟ اسی لیے تو میں کہتی ہوں کہ وہ ڈیزرو کرتی ہے. جو میں نے آج تک مریم کے لیے لکھا میں نے کبھی کسی دوسری عورت کے لیے نہیں لکھا، اور میں آگے بھی لکھوں گی. میں عظما بخاری کے لیے بھی لکھوں گی، لیکن میں اتنا لکھوں گی جتنا میرا ضمیر اجازت دے. یہ حد سے تجاوز کر رہے ہیں. یہ عورتیں نہیں ہیں، یہ لونڈیاں ہیں. پہلے زمانوں میں لونڈیوں سے یہی کام لیے جاتے تھے. مریم نواز بھی لونڈی ہے، آف کورس لونڈی ہے. چوری کے مینڈیٹ سے آئی ہوئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے. اور کس کی ہے؟ عاصم منیر کی ہے. عاصم منیر کی مریم نواز لونڈی. دیکھیں ڈیفینیٹلی
اب چوری کا مینڈیٹ کر دے کے آپ ایک عورت کو وزیر اعلیٰ بناتے ہیں, وہ بن جاتی ہے, اور پھر وہ کہتی ہے میں میرڈ پہ لوگوں کو لگاؤں گی. بی بی تم تو خود میرڈ پہ نہیں آئی ہو, تم کون سے میرڈ کی بات کرتی ہو. اندر اپنے دفتر میں اسٹیون ہوپ کے اندر یہ خود کھڑکی سے اس کا باپ یہ دیکھتے ہیں, ان کے گھنڈے مجھے ننگی گندی گالیاں دیتے ہیں, تو یہ کیسے مشر کی عورت ہوئی. یہ وہ لوگ نہیں ہیں. دیکھیں یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں, یہ پاکستان میں انتشار پھیلانے آئے ہیں, یہ پاکستان کو توڑنے آئے ہیں, یہ ایک دہشت گرد لیگ ہے. اب تو یہ نیتن یاہو لیگ بن گئی ہے. سو دے آر ناٹ پولیٹیشینس, اور ان کو پولیٹیشینس کہنا یا کوئی سیاسی پارٹی کہنا یہ تو بڑی بے وقوفی ہے. اور لونڈیاں کبھی سیاستدان نہیں بنتی ہیں, لونڈیاں کبھی سیاستدان نہیں بنتی ہیں. یہ آپ کا یہ آپ کا آپ کے الفاظ ہیں, یہ میں نہیں بول رہا, یس یہ سارا میر بول رہی ہیں. اچھا آپ کے 2 بیٹے ہیں جو میری انفارمیشن کے مطابق کچھ عرصہ پہلے وہ پاکستان جاتے ہیں, انہیں ایئرپورٹ پہ روکا جاتا ہے. اس سے پہلے آپ کی والدہ کے گھر پر حملہ کیا جاتا ہے, توڑ پھوڑ کی جاتی ہے. میں نے آپ کی وہ ویڈیوز دیکھی جس رات حملہ ہوا. ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز آن لائن آن ایکس, سو میں نے اس وقت وہ ساری چیزیں آپ کی جب آپ نے پوسٹ کی فوری طور پر دیکھی, کیونکہ وہ بہت تیزی سے ری ٹویٹ ہو رہی تھی. یہ سارا کچھ کیوں ہوا اور کس نے کروایا؟ دیکھیں یہ وہی لوگ جو کروا رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو سب کے ساتھ وہی کروا رہے لوگ ہیں. کون؟ اسٹیبلشمنٹ کون؟ اسٹیبلشمنٹ یہی جنہوں نے اداروں کو کنٹرول کیا ہوا ہے. آصم منیر اسٹیبلشمنٹ 2 کہہ دیں, قسم کی ہوتی ہے. دیکھیں اس میں سارے سیول یا ہیں. ملٹری؟ سپریم کورٹ نے بھی کیا میرے ساتھ. سیول اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ؟ دونوں. قاضی فائز عیسیٰ کے اگینسٹ جب ہم نے پروٹیسٹ کیا تو قاضی فائز عیسیٰ کی وجہ سے میری ماں, بیوہ ماں کے گھر پہ حملے کروائے گئے, ٹھیک ہے. سپریم کورٹ نے میرا نام ڈلوایا, سپریم کورٹ نے وہاں لکھا ہوا ہے. اچھا, ہائی کورٹ جو کراچی ہے اس کے اندر جب پٹیشن لے کے آئی گئی, جب ان کے جو لوگ آئے ایف آئی اے کی طرف سے, انہوں نے کہا یہ سپریم کورٹ نے کیا ہوا ہے. اچھا, میرے خاندان کے نام ڈالے ہوئے ہیں. ہم نے تو پرامن احتجاج کیا تھا قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف, اور جمہوری ملکوں میں پرامن احتجاج ہی ہوتا ہے. آپ نے تو عدلیہ کو بیچ دیا, انصاف کو بیچ دیا, آپ نے تماشا بنایا. قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہوتا ہے, اگلے ہی دن پاکستان چھوڑ دیتا ہے. ہم احتجاج بھی کریں تو ہمارے گھروں میں گھس جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ دونوں نے کروایا ہے, ایک بندے نے نہیں کروایا. زیادہ تر جو یہ لوگ ہیں سیاستدان ہیں, انہوں نے کروایا ہے. کیونکہ جی جرنیلوں کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے. دیکھیں ان کا بھی ہوگا ڈیفینیٹلی, لیکن ڈر رہی ہیں؟ نہیں, میں الحمدللہ میں نہیں ڈری ہوں. میں ہمیشہ سچ پہ بات کرتی ہوں, جو سچ پہ ہے. ڈروں گی میں کسی سے بھی نہیں. میں کہہ رہی ہوں نا, عاصم منیر اور جنرالوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا, عمران خان کو اندر ڈالا. جو میرے ساتھ سامنے چیز نہیں ہوئی ہے میں اس کے اوپر کیسے کہوں. یس یہ لوگ ملوث ہیں. اگر قاضی فائز عیسیٰ کو یہ بیک اپ دیتے ہیں, قاضی فائز عیسیٰ کی وجہ سے یہ میرے گھر آتے ہیں, سپریم کورٹ کرتی ہے, تو ملوث تو یہی لوگ ہیں, ٹھیک ہے. تو ڈرنے کی بات نہیں ہے. ایک جو ایویڈنس میرے پاس آیا ہے اس کے تھرو تو سپریم کورٹ ہے, ایف آئی اے ہے, اور میں نے ان کے نام بار بار مینشن کیے ہیں. از ناٹ سم تھنگ کہ میں ڈر گئی ہوں. اچھا, آپ کے دونوں بیٹوں کو ایئرپورٹ پر روکا جاتا ہے, یس. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ میرے بیٹے جب ٹریول کر رہے تھے, وہ انگلینڈ آ رہے تھے, تو مجھے نہیں پتا تھا کہ انڈر ایج بچوں کو بھی ایف آئی اے روک لے گی. سپریم کورٹ نے ان کے بھی نام نو فلائی لسٹ میں ڈالے ہوں گے. جب میرے بچے ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں تو مجھے نہیں پتا تھا. میں نے 20-25 منٹ کے بعد میں نے دیکھا, ان کی مارننگ کی فلائٹ تھی وہاں سے. جب میں دیکھتی ہوں 8-9 بجے تو بہت ساری کالز اور میسیجز ہیں. میرے بچوں نے کہا کہ ہمیں وہاں روک لیا گیا ہے اور ہمیں ٹریول نہیں کرنے دے رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا ریزن کیا ہے؟ انہوں نے کہا کوئی ریزن نہیں ہے. میرے بچوں کو لے جا کے ایک ایسی جگہ پہ بٹھایا گیا جہاں پہ آلریڈی لوگ ہتھکڑیوں میں بیٹھے ہوئے تھے. اور مجھے یہ بالکل, میں شاکڈ ہو گئی تھی کہ انڈر ایج بچوں کو جن کا کسی چیز کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے, ایف آئی اے نے انہیں روک لیا. پھر تھرو پروسیس چیزیں کافی لمبی چلی, 1 مہینے تک کراچی ہائی کورٹ کے اندر چیزیں چلی, پروسیس ہوا, لیکن ایف آئی اے کے پاس کوئی جواز نہیں تھا. اور شرمندہ تھے وہ لوگ. یہ خبر اے آر وائی پہ بھی چلی کہ ان بچوں کو ناحق روکا گیا تھا. اٹس کالڈ فیشزم. جنگل کا قانون چل رہا تھا, پر وی ون اینڈ میرے بچے پھر سیفلی آ گئے. اچھا, مطلب کہ آپ پراپر جو ہے قانون کے ذریعے آپ نے ایک پوری قانونی جنگ لڑی, اور اس کے بعد آپ کے بچوں کو جو ہے وہ باہر آنے دیا گیا. جی. اچھا, اب آگے بڑھتے ہیں. ایک خاتون ہے, سفینہ خان ان کا نام ہے.
آپ کے فیس ایکسپریشنز بتا رہے ہیں. I don't want to discuss such a people, but شاید it's جہاں okay. آپ رہتی ہیں اسی ایریے میں وہاں پہ وہ بھی رہتی ہیں، ایلفرڈ والی سائڈ پہ ہی شاید کہیں پہ. اور وہ آج کل کالا، میں اس کو اپنی زبان میں کالا چینل بولتا ہوں، آزاد ڈیجیٹل، اس کے ساتھ کام بھی کر رہی ہیں. بڑی کھل کر بات کرتی ہیں اور بڑی عجیب سی تنقید کرتی ہیں. ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ دیکھیں وہ کوئی، میں ابھی ان کے بارے میں کیا کہوں، ایسے لوگوں کے بارے میں میں نے کبھی بات نہیں کی ہے. دے ڈونٹ ڈیزرو مائی ٹائم، دے ڈونٹ ڈیزرو مائی ورڈس، کیونکہ یہ لوگ تھوڑی ہیں. میں نے یہ سنا ہے کہ نفسیاتی خاتون ہیں. دیکھیے وہ بیمار ہیں، ان کا کوئی میرے خیال میں ہیلتھ کا ایشو ہے. میں نے ان پہ ایک ویڈیو بنائی تھی کافی عرصہ پہلے. میں نے کہا تھا کہ 5 عشقوں میں وہ ناکام ہوئی ہیں. پہلے نون لیگ کے ساتھ عشق کیا، وہاں سے ناکام ہوئی، جرنلزم میں آئی تو وہاں سے نکال دی گئی، پھر لوگوں نے اس کا سوشل بائیکاٹ بھی کر دیا. اور مجھے ملوایا پتہ کس نے تھا، آج بھی ریکارڈ پڑا ہوا ہے، شیان کی ماں نے ملوایا تھا، اور یہ ان کی بڑی پکی دوست ہیں. اچھا. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا محترمہ نے اتنے عشق کیے، سارے ناکام ہو گئے، تو اب وہ جو باولا ہو جاتا ہے نا، تو پھر باولا وہی کرتا ہے سڑکوں کے اوپر جو وہ آج کل کر رہی ہیں. تو ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں گے. ان کو اگر میں نے مشورہ دینا کبھی پڑے تو کیا مشورہ دیں گے؟ ٹریٹمنٹ کروائیں کسی یہاں پہ جو مینٹل ہیلتھ کے جو ایشوز ہیں، اور ان کو بڑا سیریس لیا جاتا ہے اور سمپتھی دکھائی جاتی ہے اور ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، تو ان کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. اچھا چلیں پوڈ کاسٹ کے اختتام کی طرف جاتے ہیں. شاید لمبی گفتگو ہو گئی. سب سے پہلے ایک اب سوال آپ سے کروں گا تاکہ بڑی سنجیدہ گفتگو ہو گئی. زندگی کا کوئی ایک ایسا واقعہ جو بتانا چاہتی ہوں آپ؟ زندگی میں بہت سارے واقعات ہیں، مجھے نہیں پتا میں کون سا بتاؤں. لائک یو وانٹ می ٹو سم تھنگ فنی اور سم تھنگ فنی بتا جس دیں. میں کچھ لرننگ ہو. فنی بتا دیں تاکہ دیکھنے والے اب تک تو شاید پریشان ہو گئے ہوں گے، ان کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ آ جائے. اٹ واز ناٹ فنی، بٹ جب بہت زیادہ چیزیں پریشانی کی جانب ہوتی ہیں تو اس ٹائم پہ میری اکثر ہنسی آ جاتی ہے، جب چیزیں ایکسٹریم لیول پہ چلی جاتی ہیں. جیسے میرے گھر پہ بہت زیادہ ابھی چھاپے پڑ رہے تھے، تو ادھر سے شوہر کی کال آتی ہے، ادھر سے والدہ کی آتی ہے، ادھر سے بچوں کی، ادھر سے بہن کی کال آتی ہے. اب سارے مجھے کہہ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، FIA ہر طرف آ رہی ہے. تمہاری وجہ سے تو ہم پرابلم میں آ گئے، ہاں، ہم تمہیں روکتے تھے تم نہیں روکتی تھی. نہیں وہ یہ نہیں کہتے تھے آپ تمہیں روکتے تھے تو نہیں رکتی تھی. تو میں نے کہا اگر تم لوگ نے مجھے زیادہ تنگ کیا نا تو میں نے فون بند کر دینا. دیکھو مجھے تو دکھ ہے، میں غلاموں کے گھر پیدا ہو گئی. تو وہ سارے کہتے کہ تم کیا کہہ رہی ہو. آئی واز لافنگ. میں نے کہا دیکھو تم لوگ اٹھو نا اپنے حق کے لیے اگر اس طرح کے مسائل ہوئے. تو وہ ٹائم میرے لیے ایسا تھا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں اسٹریس میں ہوں یا میں مطلب کسی فنی سچویشن میں ہوں. اور بہت خوفزدہ ماحول تھا، پر آئی ٹیک دیٹ مومنٹ کہ وہ بڑا ہی ہسٹوریکل تھا، ڈرانا بھی تھا، پریشر والا بھی تھا. پر آئی فائنڈ مور فنی کہ اب سارے مجھے ہی کال کریں. میں نے کہا میں تو UK میں ہوں بھائی صاحب، آپ فیس کرو. سو دیٹ واز فنی فور می. بٹ یس، میری فیملی نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے اینڈ وی آر بریو پیپل. عمران خان صاحب کو کب تک باہر آتا دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں عمران خان صاحب ضرور آئیں گے، اور میں اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں دے سکتی ہوں. اللہ تعالیٰ جب کسی سے بہت محبت کرتا ہے نا تو اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے تھرو اپنے فرشتے. آج اتنا کچھ کر لیا اسٹیبلشمنٹ نے، پیسہ لگایا، مارا، فیشزم، ہر کچھ، تصویریں جگہ جگہ لگائی ہیں. وہ کچھ حاصل نہیں کر سکے جو عمران خان نے جیل میں بیٹھ کے کیا. محبت، تاریخ بنا دی اس بندے نے. تو یہ انشاءاللہ یہ میرا ایمان ہے. عمران خان کے ایمان کو لے کے میرا ایمان ہے کہ عمران خان ضرور باہر آئے گا، کیونکہ موت نے بڑی دفعہ انہوں نے موت کو ٹکر دی ہے اور اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے. اور وہ کہتا ہے جیل میں بیٹھ کے بھی میرا بھی رب وہ ہے جو یوسف کا رب ہے. تو یہ میرا ایمان ہے کہ عمران خان ضرور واپس آئے گا. ٹائم نہیں ہے، کل بھی معجزہ ہو سکتا ہے، 10 دن بعد بھی ہو کوئی سکتا ہے. عوامی تحریک چلتی نظر آ رہی ہے؟ ڈیفینیٹلی چلے گی. جو ابھی چینجنگز آ رہی ہیں چلے گی. کہاں سے چلے گی؟ ہر طرف سے چلے گی، پنجاب سے، ہر طرف سے چلے گی. ابھی جتنے بھی ہمارے صوبائی صدور ہیں پورے پاکستان کے 5-6 وہ بیٹھیں گے جب اپنی پارٹی کے ساتھ، تو انشاءاللہ چلے گی تحریک. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ. 3 خواتین ہیں، پوڈ کاسٹ کا اختتام کرنے جا رہے ہیں ہم. تینوں خواتین کو آپ نے ایک مشورہ دینا ہے، ایک لائن آپ نے تنقید کی بولنی ہے،
اور ایک ان کی پرسنالٹی کے بارے میں. 3 جملے تینوں خواتین کے بارے میں آپ نے میں باری باری نام لوں گا. ٹھیک ہے. عظمہ بخاری. جاہل. اور تنقید یہ ہے کہ سیاست دان تم ہو نہیں، ایکٹنگ بہت کرتی ہو سیاست دان بننے کی. اور مشورہ میں یہ دوں گی کہ اب بھی تمہارے پاس ٹائم ہے، کچھ سیکھو. کس سے؟ اپنے ضمیر سے، قرآن سے، دین سے. جو تم جس راستے پہ ہو یہ راستہ حق کا نہیں ہے. اچھا. اور تم مطلب بس اللہ سے رجوع کرو، یہ میرا مشورہ ہے. مریم اورنگزیب. دائی کی بیٹی اور بیگ اٹھانے والی. ساری زندگی بیگ ہی اٹھاتی رہو گی. تم لوگوں کا اترن پہننا اور یہ چیزیں کرنا تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے. مشورہ یہ ہے مریم نواز سے پھر بھی تم تھوڑی صحیح ہو، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کرو کہ مطلب اس سارے گند سے نکلنے کی کوشش کرو، عورت بنو، سیاستدان تم بھی نہیں ہو. اچھا. اور آخر پر مریم نواز. او مائی گاڈ، اگر اس روئے زمین پہ مجھے کسی عورت سے نفرت ہے تو مریم نواز. اور تنقید یہ ہے کہ تم نے واقعی میں جو 9 مہینے کا پروجیکٹ 4 مہینے میں کیا ہے نا، تم تو لونڈی ہو. اور مشورہ یہ ہے کہ ہر ٹائم اپنی ہی تصویریں دیکھتے رہنا، اپنے بڑھاپے سے خوف زدہ ہونا، سرجریاں کروانا، رنگ برنگے کپڑے پہن کے چیخیں مارنا، مائک پہ کھڑے ہو جانا، ٹک ٹاک کے بنانا، یہ کبھی تمہیں سیٹسفائیڈ نہیں کرے گا. اسی راستے غائب ہو جاؤ جس پہ تمہارا باپ ہوا ہے. یہ میرا مشورہ ہے. تھینک یو سو مچ سارا، آپ نے مجھے وقت دیا اس پوڈ کاسٹ کے لیے. آپ نے دیکھا کہ میں جتنا ٹف ٹائم دیکھ سکتا تھا سارا میر کو میں نے دینے کی کوشش کی. اگلے پوڈ کاسٹ میں ایک نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے. اس وطن عزیز پاکستان کا اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.